2 ہفتے کی بندش کے بعد تمام دوستوں کو، تمام چاہنے والوں کو اور دیکھنے والوں کو وسیم احمد کا سلام۔ عوام سے جمہوریت کے نام پر مذاق ہو رہا ہے۔ ملک میں جمہوریت کے نام پر بادشاہت قائم ہے۔ یہ گڈ گورننس نہیں، بیڈ گورننس ہے۔ غیر جمہوری رویے پر عوام کو اٹھ کھڑے ہونا چاہیے۔ چیف جسٹس ظہیر جمالی صاحب، امید بندی، ادارے حرکت میں آئے، اب ملک کا کچھ ہوگا، لیکن غیر جمہوری رویے کے خلاف عوام کو اٹھ کھڑا ہونا چاہیے۔ جملے کی تنبیہ ہو گئی، بات آئی گئی۔ پاکستان کا موجودہ سیاسی اور جمہوری نظام پاکستان کے ماحول سے مطابقت نہیں رکھتا، جناب پرویز مشرف۔ کیوں؟ ماضی کے پنوں کو تیزی کے ساتھ پلٹتے ہیں۔ ماضی تاریخ جو ہے وہ ہمیشہ تلخ ہوتی ہے۔ یہ ماضی کا آئینہ ہے، ہماری تاریخ ہمارے بعد لکھی جائے گی، لہٰذا کسی کو اس پہ پرسنل ہونے کی ضرورت نہیں۔ تاریخ کو بہت مختصر سا کر دیتا ہوں۔ بر صغیر پہ ہندو کمزور پڑے تو مسلمان قابض ہوئے، مسلمان کمزور پڑے تو انگریز تاحیات حکمرانی کا خواب لے کر بر صغیر میں داخل ہوئے۔ بر صغیر سونے کی چڑیا اور انگریز کا تاحیات حکمرانی کا خواب، 2 بڑی قومیں اس کے خواب میں حائل تھیں، ہندو اور مسلمان۔ ہندوؤں میں چونکہ ذات پات، چھوت اچھوت، چھوٹا بڑا ازل سے یہ ذاتیں شامل ہیں اور اب تک چل رہی ہیں، تو اس لیے انگریز کو وہاں لڑاؤ اور حکومت کرو والی پالیسی اڈاپٹ کرنے میں کوئی مشکل پیش نہیں۔ مشکل پیش تھی انگریز کو مسلمانوں میں غدار پیدا کرنے کی، یا اچھے لفظوں میں کہنا چاہیے اپنا وفادار، انگریز کا وفادار پیدا کرنے کی۔ اس کے لیے اس نے 2 پالیسیاں اڈاپٹ کری۔ ایک تو ان کو سرکاری برات دی، سرکاری بڑے بڑے عہدے دیے اور ان میں خاندان بنائے، ان کے نام دیے۔ پھر ان کو علاقائی نوعیت کی اپنے خاندانوں کے اوپر اور اپنے علاقے کے اوپر ہلکی پھلکی حکمرانی کا حق بھی۔ پھر دوسری پالیسی اس نے اڈاپٹ کری کاشتکار اور غیر کاشتکار کی، جہاں کمی کمین کی اصطلاح بھی وجود میں آئی۔ جن لوگوں کو اس نے یہ زمینیں توفتاً پیش کی، وہ علاقے کے لحاظ سے کوئی زمیندار کہلایا، کوئی وڈیرا کہلایا، کوئی سردار کہلایا، کوئی چودھری کہلایا۔ انگریزی میں بولے تو فیوڈل لاٹ۔ انڈیا اور پاکستان ایک ساتھ آزاد ہوئے تھے۔ انڈیا نے ابتداً اس فیوڈل لاٹ کا خاتمہ کر دیا، اس لیے ادھر آج بھی ڈیموکریسی سسٹم قائم ہے اور یقیناً قائم رہے گا۔ پاکستان کے ایوانوں میں ماضی کے وہی آئینے دکھائی دیتے ہیں، اس لیے وہاں پر پاکستان میں کوئی مملکت کا نظام موجود نہیں۔ کہتے ہیں کہ جو بہترین غلام ہوتے ہیں اگر ان کو اختیار مل جائے تو وہ بدترین آقا کہلاتے ہیں۔ پاکستان میں 70 سال سے خادم اور مخدوم والا سسٹم چلا آ رہا ہے اور آواز ڈیموکریسی کی۔ بات درست ہے کہ عوام اٹھ کھڑے ہوں، لیکن یہ بات واضح نہیں کہ عوام موجودہ کرپٹ حکومت کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں، یا تمام کرپٹ اشرافیہ کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں، یا اس کمپلیٹ ٹوٹل کرپٹ سسٹم کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں۔ یقیناً اٹھ کھڑے ہونا چاہیے ایسے نظام کے خلاف جہاں پر کرپشن نے تو اپنی حدیں پار کی ہیں، وہاں اخلاقیات کا بھی جنازہ نکل گیا ہے۔ جس ملک میں یہ تاثر عام ہے کہ اس ملک میں عملاً 5 حکومتیں قائم، 4 صوبوں کی، 1 لا انفورسمنٹ ایجنسی کی۔ جس ملک کے سیاستدانوں کی یہ سوچ ہو کہ تم ہمیں نہ چھیڑو، ہم تمہیں نہ چھیڑیں، یہ ہمارے ملک کی ڈیموکریسی۔ جس ملک کے 70% رورل سٹیز کے اوپر ان کا پہلے ہی قبضہ ہے اور 30% اربن سٹیز کے اوپر قبضے کی کوششیں جاری ہیں، جہاں مجرموں کو سزا دینے کی بجائے ان کو تحفظ فراہم کرنے کے راستے نکالے جا رہے ہیں۔ لکیر کے اس پار آ جاؤ تو تمام گناہ معاف، گنگا نہ لیے، جو لکیر کے اس پار رہ گیا وصولی چڑھ گیا۔ جہاں قانون نافذ کرنے والے اداروں کے معمولی اہلکاروں کے فیملیاں پردیش میں رہتی ہوں اور وہ ادھر نوکریاں کرتی ہوں، تو آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ ایسے محافظ قوم کے محافظ کہلائیں گے یا دشمن کہلائیں گے؟ تو یہ اس ملک کا نظام ہے جہاں وکی لیگ سے لے کر پاناما لیگ تک قانون کے سر پہ جو نہیں رہی۔ جس ملک کے 2000 بچے اغوا ہو جائیں اور قانون حرکت میں نہ آئے، یقیناً قوم کو کھڑے ہو جانا چاہیے ایسے نظام کے خلاف۔ جس ملک میں ایان علی کی تو باز گشت ہو لیکن اس کو گرفتار کرنے والے شہید پولیس اہلکار کی بات نہ ہو، جہاں شاہ رخ جتوئی قتل کر کے وکٹری کا نشان بنائے، جہاں ذہن کے قاتلوں کو سزا نہ ملے، جہاں گیلانی کے بیٹے کے پروٹوکول میں مارے جانے والے بچوں کو انصاف نہ ملے، جہاں 200 بچوں کے ساتھ بدفعلی کی ویڈیو بنا کر نوٹ کمانے والے ایم پی او کو کوئی سزا نہ ملے، ایسے تمام سسٹم اور نظام کے خلاف ہم کو کھڑا ہونا چاہیے۔ ابھی سوشل میڈیا پر میں کراچی کی ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، ایک خاتون نادرا کے آفس میں ایک انٹرویو لے رہی تھی۔ یقیناً ان کا رویہ بھی کوئی درست نہیں تھا، لیکن کسی کو یہ اختیار نہیں کہ سر عام خاتون کے منہ پہ چماٹے مارے۔ اس ملک کا المیہ یہ ہو گیا ہے کہ جس کو اتنا سا اختیار مل گیا وہ پھولے نہیں سماتا ہے۔ ایک بے وزن شعر کا ایک مصرع یاد آ گیا مجھ کو، وہ میں سناتا ہوں۔ کتنے کمظرف ہیں یہ غبارے جو چند پھونکوں میں پھول جاتے ہیں۔ ہمارا حساب، اس قوم کا حساب ایسا ہی ہو گیا ہے
کہ ہمیں اتنا سا اختیار ملتا ہے، ہم آپے میں نہیں ہیں۔ قوم کا مینڈیٹ لیے جو لوگ اس وقت ملک کے کونے کونے میں گھوم رہے ہیں، وہ قوم کے لیے کوئی بھلائی کے کام نہیں کر رہے، وہ صرف اور صرف اپنی زبانوں سے اپنے کرداروں کی صرف عکاسی کرتے پھر رہے، اقتدار کی بالادستی کی دوڑ ہے۔ نہیں چاہیے ایسا نظام جہاں صاحب اختیار اور صاحب اقتدار اپنی اولادوں کے مستقبل کے فیصلے سیاسی بنیادوں پر کر رہے ہیں۔ یہ لسٹیں بھی سامنے آ جائیں گی کہ کس کی کس سے کیا رشتہ داری ہے، تاکہ پاور گھر میں رہے، طاقت گھر میں موجود رہے، بادشاہت قائم رہے، اور تو اور سر جھکانے والی رعایا بھی موجود رہے۔ اور جن کی یہ ایجاد ڈیموکریسی ہم اور آپ میڈیا پر روز دیکھتے ہیں، کسی ملک کا وزیر اعظم ہے، کسی ملک کا صدر ہے، وہ اپنی جگہ پر ہوگا، ان کی اولادیں اور جابیں کر رہی ہوتی ہیں۔ دوستو، یہ وہ ملک ہے جس کا کوئی نظام نہیں کا نظام ہے، جس کی لاٹھی اس کی بھینس۔ یہاں مینڈیٹ قبول نہیں، یہاں صوبوں کی بات نہیں، یہاں پاور کی ڈویژن نہیں، یہاں پر زمین جوتنے والے کی نمائندگی زمیندار کرے گا، مزدور کی نمائندگی سرمایہ دار کرے گا۔ یہ وہ ملک ہے جہاں پر مسجد سے چپل چوری کرنے والے کو عبرت کا نشان بنایا جائے گا، اور ملک کی کھربوں روپے کی دولت لوٹنے والوں کو سرکاری پروٹوکول کا حقدار بنایا جائے گا۔ یقیناً لوگوں کو اٹھ کھڑا ہونا چاہیے، لیکن تحفظ کون فراہم کرے گا؟ فوج جو اس بادشاہی جمہوریت کو بچاتے بچاتے خود بند گلی میں داخل ہو گئی، یا قابل احترام عدلیہ انتہائی ادب اور احترام کے ساتھ، اگر عدلیہ آزاد ہے تو عدلیہ کے ریمارکس نہیں فیصلے بولا کرتے ہیں۔ دوستو، اب یہ 70 سالہ خادم اور مخدوم والے نظام سے ملک چلے گا نہیں، نہ ہی بادشاہی جمہوریت سے چلے گا، نہ ہی چہرے بدلنے کی سیاست سے چلے گا، نہ ہی الیکشن کرانے سے چلے گا، اور نہ ہی سیاسی فیسٹیولوں سے چلے گا۔ اس کی وجہ ہے یہ جو کرپٹ سیاستدان ہم پر قابض ہوئے ہیں، یہ ملک کی تمام تر دولت لوٹ کر انہوں نے اپنے آف شور بینکوں میں رکھ لی، اور ملک چلانے کے لیے یہ اپنے آقاؤں سے قرض لیتے۔ تو جب آقاؤں سے قرض لوگے تو ایک فون کال آتی اور معاملہ ختم۔ تو اب ضرورت ہے دوستو کسی ایسے نظام کی، بہت باتیں ہو گئی، ہم فیصلے پر نہیں آ پا رہے، اب ہم کو فیصلے پر آنا ہے۔ ہو سکتا ہے میری بات سے ایگری نہ کریں، اور اگر ایگری کریں تو کمنٹ ضرور کیجیے گا، کیونکہ اگر آپ ایگری کریں گے اس بات سے جو میں کہنے جا رہا ہوں، تو میں سب سے پہلے آپ کے ساتھ پہلا فرد دوں گا، آپ کے ساتھ کھڑا ہونے والا۔ اب ایسا نظام نہیں چاہیے، ہم کو اس نظام کے خلاف اٹھ کھڑے ہونا ہے، ایک ایسی، کیونکہ ہمارے پاس سیاستدان تو ہیں، لیڈر نہیں ہے، مجبوری یہ لیڈر نہیں۔ اب ہم کو نکلنا ہے اور کوئی فیصلہ کرنا ہے۔ اب ہم کو ایک ایسی مختصر با کردار محب الوطن کیئر ٹیکر حکومت کی ضرورت ہے، جو اس ملک کے اندر احتساب کے عمل کو بلا امتیاز کسی فرق کے شروع کرے، اور ہر مجرم کو قابل واقعی سزا اس کو ملنی چاہیے، کیونکہ جب سے ہم نے ہوش سنبھالا اور آپ لوگوں نے، ایسا کوئی مائیکل لال پاکستان میں دیکھا جو ملک کی لوٹی ہوئی دولت واپس لے کر آیا ہو؟ سب باتیں ہیں۔ اب ایک سسٹم ایسا چاہیے، کیئر ٹیکر حکومت ایسی چاہیے جو اس ملک کے لیے، اس ملک اور اس عوام کے لیے بہترین قانون سازی کرے، جو اس ملک کے اندر صوبے بنائے، اس ملک کی انتظامی بنیادوں کے اوپر ان صوبوں میں شہر بنائے، پاور کو ڈیوائیڈ کرے۔ ایک ایسی حکومت چاہیے۔ جب سسٹم بن جائے پھر اس کے بعد سیاسی سلسلے کو جاری و ساری کیا جائے۔ میرا خیال ہے کہ اب ضرورت شاید کہ میں یہ بات اچھے طریقے سے بیان نہ کر پا رہا ہوں، لیکن بات میرا معافی ضمیر آپ لوگ اچھے طریقے سے سمجھ رہے ہیں۔ اب سسٹم کی ضرورت ہے، ان چہرے بدلنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ ہی ان کرپٹ اشرافیہ کی۔ اس دعا کے ساتھ رخصت دوستوں کہ اللہ پاکستان کی اور اس ملک کی حفاظت کرے، آمین۔